بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جن کافروں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے والے کفار کے مصادیق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مجاہد نے کہا، ان کافروں سے مراد اہل مکہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا اور انہوں نے خود اپنے آپ کو بھی دین اسلام میں داخل ہونے سے روکا، اور دوسرے ان لوگوں کو بھی دین اسلام میں داخل ہونے سے روکا اور شدت سے منع کیا جو دین اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ اور حضرت ضحاک نے کہا، اس سے مراد وہ کفار ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو عمرہ کی کثرت سے بیت اللہ میں داخل ہونے سے حدیبیہ کے مقام پر روک لیا تھا، اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کو حدود حرم میں داخل ہونے نہیں دیا۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، اور بعد میں ایک صلح نامہ کے ذریعے یہ طے پایا تھا کہ اس سال تو آپ اور آپ کے اصحاب کرام عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں اور اگلے سال اس عمرہ کی قضا کر لیں۔ نیز اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اس کی حسب ذیل تفسیر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جو سازشیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا اور ان کی سازشوں کو خود ان کے اوپر الٹ دیا۔ یہ تمام سازشی کفار غزوہ بدر میں مارے گئے اور قید کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، تفسیر کفار اپنی دانست میں جو نیک کام کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے اور ایسی دوسری سماجی خدمت کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان تمام مذمومہ نیکیوں کو باطل کر دیا، اور قیامت میں ان کو ان نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسرا تفسیر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس سے مراد وہ 12 کفار ہیں جنہوں نے بدر کے لشکر کفار کی خوراک کا ذمہ لیا۔ وہ یہ تھے: ابو جہل، الحارث بن ہشام، شیبہ جو کہ ربیہ کے 2 بیٹے، امیہ اور امیہ خلف کے 2 بیٹے، منبع، نبیہ یہ حجاج کے 2 بیٹے۔ ابو البختری بن ہشام، ثم بن الاسود، حکیم بن حزمہ، الحارث بن عامر بن نوفل، ان کو اس کھانا کھلانے کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ چوتھا تفسیر ہے، ان کے کفر پر اصرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت اور ایمان لانے کی توفیق کو سلب کر لیا۔ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ ایمان لانے کے بعد سابقہ گناہوں کے مٹانے اور گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کرنے کی تحقیق کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں 2 قول ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ ان ایمان لانے والوں سے مراد انصار ہیں جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی غم گساری کی اور ان کی مدد کی، ان کو رہنے کے لیے مکان دیے اور مال سے ان کی مدد کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عموم میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے انہوں نے جو گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو مٹا دیا اور یہ جو فرمایا ہے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو نیکیاں عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ مشرک، زانی اور قاتل کو قیامت کے دن دوگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت کے ساتھ اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا، سوا اس شخص کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ تو ان لوگوں کو برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بےحد مہربان ہے۔ ہر چند کی اس آیت میں مشرک کے متعلق فرمایا ہے کہ جب وہ توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، لیکن بعض مسلمانوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ حدیث میں اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے تو نہ صرف یہ کہ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کو مغفی رکھا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن یہ کام کیے تھے۔ وہ ان گناہوں کا اقرار کرے گا اور انکار نہیں کرے گا اور وہ دل میں اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا۔ پھر کہا جائے گا اس کو اس کے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی دے دو۔ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، بہت سے آدھی عمر کا کتب ہیں جن میں یہ حدیث روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث روایت ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ ہم نے اس صورت کے تعارف میں بیان کیا کہ قرآن مجید میں 4 جگہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ آل عمران 144، الاحزاب 40، سورۃ محمد میں 2 اور سورۃ الفتح میں 29۔ تو ہم یہاں پر تفصیل کے ساتھ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر مٹا دے گا اور میں حاشر ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بعد حشر قائم کرے گا اور میں عاقب ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، دوسرے سیاستہ اور عادی کتب میں موجود ہے۔
علامہ ابی مالک نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 اسماء ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اتنے ہی اسماء ہیں، اور 60 سے زیادہ اسماء کا انہوں نے بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ماخوذ ہے اور مفعل کے وزن پر اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت زیادہ حمد کیا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسی حمد کی ہے جو کسی اور کی نہیں کی، اور آپ کو وہ محامد عطا کیے ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی، اور قیامت کے دن آپ کو وہ چیزیں الہام اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کسی اور کو الہام نہیں کرے گا۔ جس شخص میں خصال محمودہ کامل ہوں اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ باتب تکثیر کے لیے ہے، یعنی جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے وہ محمد ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ کہ آپ سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا تھا۔ ملا علی قاری متوفی 1014 ہجری لکھتے ہیں، محمد تمہید کا اسم مفعول ہے۔ اس کو وصفیت سے اسمیت کی طرف مبالغہ نقل کیا گیا ہے۔ بکثرت خصال محمودہ کی بنا پر آپ کا نام محمد رکھا گیا ہے، یا اس لیے کہ آپ کی بار بار حمد کی جاتی ہے، یا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت حمد کرے گا۔ اسی طرح ملائکہ، انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام آپ کی حمد کریں گے، یا نیک فعال کے لیے آپ کا نام محمد رکھا گیا، یا اس لیے کہ اولین اور آخرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے، اور قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین آپ کی حمد کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کے دل میں یہ الہام کیا کہ وہ آپ کا نام محمد رکھیں۔ جیسے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ احادیث میں آپ کے اسماء کے بیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد پر مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ محمد احمد سے زیادہ ظاہر اور زیادہ مشہور ہے۔ بلکہ ابو نعیم نے روایت کیا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، اور حضرت کعب احبار نے روایت کیا کہ عرش کے پائے پر 7 آسمانوں، جنت کے محلات اور بالا خانوں پر، حوروں کے سینوں پر، جنت کے درختوں پر اور درختوں کے پتوں پر، سدرۃ المنتہی اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ اس نام کو تمام ناموں پر فضیلت ہے۔ ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جو شخص تمہارا نام رکھے گا میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اس کو آگ میں نہیں ڈالوں گا۔ اور دیلمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس دسترخوان پر محمد یا احمد نام کا شخص ہوگا میں اس گھر کا دن میں 2 بار پاک کروں گا، میں اس گھر کو دن میں 2 بار پاک کروں گا۔ ابن قتیبہ نے کہا کہ آپ کی نبوت کی علامت میں سے یہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ان سے پہلے ہم نے یہ نام کسی پر نہیں رکھا۔ البتہ جب آپ کی ولادت کا زمانہ قریب آیا اور اہل کتاب نے آپ کی ولادت کے زمانے کے قریب آنے کی بشارت دی تو بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کہ شاید ان میں سے کوئی وہ نبی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ 15 بچوں کا نام محمد رکھا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال بیان فرماتا ہے، سو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو، حتیٰ کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو ان کو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر تم کو اختیار ہے خواہ تم ان پر احسان کر کے ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو، حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو از خود ان سے انتقام لیتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم میں سے ایک فریق کو دوسرے فریق کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يَضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ سو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو، حتیٰ کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو ان کو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر تم کو اختیار ہے کہ خواہ تم ان پر احسان کر کے ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو، حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو از خود ان سے انتقام لیتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم میں سے ایک فریق کو دوسرے فریق کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 3 کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کو تم راہی پر برقرار رکھنا اور مومنوں کو ہدایت سے نوازنا اس لیے ہے کہ کافروں نے باطل کی اتباع کی اور مومنوں نے حق کی اتباع کی۔ باطل سے مراد شرک ہے اور حق سے مراد توحید، یا باطل سے مراد شیاطین اور کفار کے آباء و اجداد ہیں، اور حق سے مراد انبیاء اور رسول ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں اور برائیوں اور مومنوں اور کافروں کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو، حتیٰ کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو ان کو مضبوط سے گرفتار کر لو۔ جن کافروں کے متعلق جہاد کا حکم ہے ان کا مصداق جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کو ممیز اور ممتاز کر دیا تو ان کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کفار سے مراد وہ مشرک ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ کفار سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کے مخالف ہیں، خواہ وہ مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، بشرطے کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، نہ وہ ذمہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی گردنیں مارو، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو قتل کرو، کیونکہ گردنیں مارنے میں شدت اور سختی کا مبالغہ ہے۔ پھر فرمایا حتیٰ کہ جب تم ان کو خون بہا چکو، یعنی جب تم ان کو بکثرت قتل کر چکو تو ان کو مضبوطی سے گرفتار کر لو تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم کو اختیار ہے تم ان پر احسان کر کے ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے۔ کفار کا خون بہانے کے بعد ان کو گرفتار کرنے کے متعلق جو مذاہب فقہ ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حسب ذیل 5 اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک ابن جریج اور الاوفا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت بت پرستوں کے متعلق ہے، ان کو فدیہ لے کر چھوڑنا جائز ہے اور نہ ان پر احسان کر کے انہیں بلا معاوضہ چھوڑنا جائز ہے۔ ان کے نزدیک اس سے آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور اس کی تاریخ حسب ذیل آیتیں ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اگر آپ کا میدانی جنگ میں ان سے سامنا ہو تو ان لوگوں کو مار مار کر بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمام مشرکین سے قتال اور جہاد کرو۔ بے کثرت کفیوں کو یہی قول ہے کہ عبد الکریم جوزی نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا گیا کہ چند مشرکین کو قید کر لیا گیا ہے اور یہ لکھا گیا کہا انہوں نے اتنے فدیہ کی پیشکش کی ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ان کو قتل کر دو۔ مشرکین میں سے ایک شخص کو قتل کرنا ان کے نزدیک اتنے فدیہ سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مشہور مذہب اور مجاہد اور علماء کی ایک جماعت کے نزدیک یہ آیت تمام کفار کے متعلق ہے اور یہ آیت منسوخ ہے۔ انہوں نے کہا جب مشرک کو قید کر لیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس پر احسان کر کے یا اس سے فدیہ لے کر اس کو رہا کر دیا جائے اور مشرکین کی طرف اس کو واپس کر دیا جائے۔ البتہ قیدی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ عورتوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور اس آیت کی تاریخ یہ آیت ہے اور اس آیت کی ناسخ یہ آیت ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 5 پس مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، کیونکہ سورۃ توبہ آخر میں نازل ہوئی ہے، پس ہر مشرک کو قتل کرنا واجب ہے سوائے عورتوں اور بچوں کے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح جن اہل کتاب سے جزیہ لیا جائے ان کو بھی قتل نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ان مشرکین کو فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا گیا تو یہ خدشہ ہے کہ وہ پھر مسلمانوں سے جنگ کرنا شروع کر دیں گے۔ امام عبدالرزاق نے بھی اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ آیت سورۃ الانفال آیت نمبر 57 اور سورۃ توبہ میں آیت نمبر 5 سے منسوخ ہے۔ تیسرا قول حضرت ضحاک اور حضرت ثوری نے بیان کیا ہے یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ کھال کھال کے لیے ناسخ ہے۔ ابن المبارک نے از ابن جریج از عطا سے روایت کیا ہے کہ قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑ دیا جائے یا ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور کسی مشرک قیدی کو قتل نہ کیا جائے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد میں آیت نمبر 4 میں فرمایا۔ حضرت عائشہ سے نے کہا کہ حسن بصری قیدی کے قتل کرنے کو مکروہ قرار دیتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ سربراہ مملکت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اس کے پاس قیدی آئیں تو وہ ان کو قتل کر دے، لیکن اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار ہے، یا ان کو بلا مواضع چھوڑ دے، یا فدیہ لے کر چھوڑ دے، یا ان کو غلام بنا لے۔ چوتھا قول ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تک مشرکین کو اچھی طرح قتل کر کے ان کا خون نہ بہایا جائے اس وقت تک ان کو قید کرنا جائز نہیں ہے، اور جب ان کو قید کر لیا جائے تو پھر سربراہ مملکت جو مناسب سمجھے ان کے متعلق وہ فیصلہ کرے۔ پانچواں قول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن، حضرت عطا، امام مالک، امام شافعی، حضرت ثوری، اوزاعی، ابو عبید اور بکثرت علماء کا یہ مذہب ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اور سربراہ مملکت کو ہر حال میں اختیار ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے تمام صورتوں پر عمل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن الحارث کو جنگ بدر میں قتل کر دیا تھا، اور بدر کے باقی قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا تھا، اور ثمامہ بن اسال پر احسان کر کے اس کو بلا معاوضہ چھوڑ دیا تھا جبکہ وہ آپ کی قید میں تھا، اور حضرت سلمہ بن عقوع سے ایک قیدی باندی لے کر اس کے بدلے میں مشرکین کے قبضے سے مسلمان قیدیوں کو چھڑا لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مکہ سے کچھ لوگ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے قیدیوں پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا، اور یہ تمام واقعات احادیث سے صحیح سے ثابت ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 کی تفسیر میں 67 کی تفسیر میں ہم نے ان تمام چیزوں کو بحوال بیان کیا ہے۔ انواس نے کہا ہے کہ ان دونوں آیتوں پر عمل کیا گیا ہے اور یہ محکم ہیں، منسوخ نہیں ہیں، اور یہ بہترین قول ہے کیونکہ نسخ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اور جب ان دونوں آیتوں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 اور سورۃ محمد میں آیت نمبر 4 پر عمل کرنا ممکن ہے تو پھر ان میں سے کسی ایک کو منسوخ قرار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب کفار سے مقابلہ ہوگا تو ہم کافروں کو قتل کریں گے، اور جب کفار ہماری قید میں ہوں گے تو ہم انہیں قتل بھی کر سکتے ہیں، اور فدیہ لے کر یا ان پر احسان کر کے ان کو آزاد بھی کر سکتے ہیں، اور جس صورت میں مسلمانوں کا فائدہ ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ قول اہل مدینہ امام شافعی اور ابو عبید سے منقول ہے، اور امام طحاوی نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور مشہور ان کا وہ قول ہے جس کو ہم نے پہلے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔